کلام ہے وہ بھی اولاد پر اور والدین پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں کلام کے مطابق، اور ہم اپنے بچوں کو کس طرح خداوند کی راہوں پر لا سکتے ہیں. یہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صرف دنیا داری سکھانا چاہتے ہیں یا روحانی کاموں میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. تو یہ خداوند نے جو میرے دل میں ڈالا ہے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، وہ زبور 127 اس کی 3 آیت ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اور یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ ہمیں کوئی جب دیتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو سنبھال کر بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا تحفہ ہے اولاد ہمارے پاس جس کے ساتھ خداوند نے ہمیں ایک ذمہ داری بھی دے رکھی ہے. ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت سی. ہم بچوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، ہم ان کی اسکولنگ کو دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں دنیاوی چیزیں، لیکن ایک اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند کی طرف لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کریں. کیونکہ بچے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ والدین کو جاتا ہے. والدین کو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا بچہ بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرو، ان کو خداوند کی طرف لے کے آؤ. اور امثال 22 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ برا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. ہم اس آیت کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بچے کی تربیت اس راہ پہ کر کہ وہ برا ہو کر بھی نہ اس سے مڑے. اور یہاں پر تربیت جو ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ والدین جو ہے وہ بچوں کے پہلے استاد ہوتے ہیں. جب بچہ چھوٹا آتا ہے اس کو بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں. بچہ جب اسکول جانے لگتا ہے وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے اور اس ٹائم تک وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو وہ سیکھتا ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا نہیں رکھیں گے کہ والدین دعا نہیں کرتے، اگر والدین چرچ نہیں آتے، تو کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے کہ چرچ جانا ہے؟ یا ہم اگر بچپن سے ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا چرچ جانا ضروری ہے، ورشپ کرنی ہے، ورشپ کے ٹائم پہ ہم نے تالیاں بجانی ہیں، ہم نے کلام کو سننا ہے آرام سے، تو اگر ماں باپ بھی بچوں کو چرچ نہیں لے کے آئیں گے تو کیا بچے کبھی چرچ آئیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ چرچ بھی کوئی چیز ہوتی، شاید وہ اپنے گھر میں ہی بس کھیلنے کودنے میں لگے رہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی تربیت یعنی بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، اور ہم نے بچپن سے ان کو ٹرین کرنا ہے کہ جی چرچ ضرور جانا ہے. اور تربیت کرتے کرتے جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے، رائٹ؟ کچھ اچھا ہے کہ بچے محبت سے ہی مان جائیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے. اور کلام بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سختی کر سکتے ہیں. امثال 29 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، چھڑی سے تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے ترتیب چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرے گا. اور یہاں پہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو بچے اپنی ماں اپنے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہ کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کے لیے غم کا باعث ہے، اپنے باپ کے لیے غم کا باعث ہے. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ سختی کر سکتے ہیں، کلام کی یہ بات ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ماں کا کیوں ذکر ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، شاید مائیں جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کو اسپوائل کرنے میں زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اکثر بچے کہتے ہیں ہم نے اسکول نہیں جانا، تو ماں کہتی ٹھیک ہے نہیں جانا، چل سو جا کوئی بات نہیں. بچے کہتے ہیں ہمارا دل نہیں ہے چرچ جانے کو، تو ماں کہتی ہے اچھا چلا 2 گھنٹے زیادہ سو جا. اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، پھر جب وہ شاید بچے جو ہے نا وہ اس طرح سے ان کو عادت پڑ جاتی گھر رہنے کی یا چرچ نہ آنے کی. اور کبھی کبھی تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو ماؤں کی اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ بچے تھوڑی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں. جیسے اکثر کچھ مائیں ہوتی ہیں، باپ جب ڈانٹنے لگتے ہیں تو ماں کہتی ہے نہ انہوں نہ کچھ کہنا، اس کو نہ کہنا، یہ ہو جائے گا ٹھیک. 1 دفعہ 2 دفعہ پھر اکثر مائیں کہتی ہے، پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے باپ کا ڈر بچوں کے اندر سے ختم ہوتا ہے، اور پھر کیا بچے کو عادت پڑ جاتی کہ نہیں ماں ہے کور کر لے گی. ایسے ہی ہے نا، ہوتا ہے ایسے. تو ہم لوگ کبھی بچے کی چھٹی کرنے میں بھی ہم راضی ہو جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میں تیرے ابو کو کہہ دوں گی تجھے بخار ہے رات کا یا کچھ بھی.
تو ہم بھی بچوں کو کئی دفعہ سپورٹ کرنے میں، اسپوائل کرنے میں ماؤں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو پھر جب بچے تھوڑا کرتے ہیں تو یہاں کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے، اپنی ماں کے لیے غم کا باعث ہے. اور ہم جب اپنے بچوں کی سختی سے اگر ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹیں گے تو وہ کلام کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو ہم ڈانٹیں گے تو وہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، امثال 23 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، لڑکے سے تدیب کو ترک نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا. یہاں پہ اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ اگر ہم بچوں پہ سختی کرتے ہیں یا چھڑی کا استعمال بھی کرتے ہیں تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں تھوڑا بچوں کا درد ہوگا لیکن وہ ہمارے لیے بھلائی ہے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے بھلا ہے وہ. اگر آج ہم اپنے بچوں کو سختی سے نہیں ڈانٹیں گے، سختی سے نہیں کہیں گے تو وہ کل کو ہمارے لیے غم کا باعث ہے. ہمارے لیے وہ شاید ہم لوگوں کے لیے کچھ بچے جو ہے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو نہیں منع کرتے تو وہ بچوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی گال نہیں کر لو. لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو سختی سے ڈانٹیں، سختی سے کہیں، تو اس سے ہمارا بھی بھلا ہے اور ہماری اولاد کا بھی بھلا ہے. اور یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش دیکھیں، ہمیشہ بڑھتا ہوا دیکھیں، تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خدا کے مطابق کریں تاکہ ہمارے بچے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے خداوند کی بادشاہت کے وارث ہو. اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں، ہمارے جو بچپن سے ہم سیکھتے آتے ہیں، شاید اس ٹائم پہ ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جب ہم کسی مقام پر جاتے ہیں یا ہم اپنی ماں باپ کی سختیوں کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اچھا ہوا کہ ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہمیں ڈانٹا کہ ہم آج اچھے ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ بچپن میں ہم تھوڑا لیٹ تیار ہوتے تھے تو ان کی عادت تھی چرچ سب سے پہلے جانے کی. کہیں بھی جانا ہوتا تھا وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو جاتے تھے، تو ہم کہتے تھے ابو کی وکھڑی پہلے تیار، ابو نے کی کرنا. لیکن یہ اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ نہیں تھی آتی کہ اس جلدی جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اور آج ان کی وہ نصیحت میرے لیے بڑی کام آئی. مجھے ہسبینڈ بھی ایسے ملے کہ مجھے جلدی جانا پڑتا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید ابو نے سختی نہ کی ہوتی اس ٹائم پہ، شاید ابو ہمارے لیے مثال نہ قائم کرتے کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے، تو شاید ہمارے لیے آج، میرے لیے آج یہ اچھا نہ ہوتا. شاید میں آج بھی چرچ جب کیمپ ہونے والا ہوتا تھا ہم شاید تب جاتی، لیکن نہیں، وہ اس ٹائم پہ ہمیں شاید بڑا مجھے عجیب لگتا تھا کہ ابو بکرے. لیکن آج میں اس بات کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہمارے ابو نے جو ہے ہمیں سکھایا کہ نہیں، جلدی جانے سے فائدہ ہوتا ہے آپ کا، ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں، جب ہم سختی سے کرتے ہیں یا پیار سے کرتے ہیں، تو جب بچے کی تربیت کر دی جاتی ہے تو مثال 29 باب 17 میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا. اچھی تربیت کون کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں، ماں باپ پہلے ساتھ ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں میں خداوند کی محبت کو ڈالیں تو یقین کریں کہ وہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی سے وہ نکل آئیں گے. ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس چیز کو سکھائیں کہ نہیں، خداوند فاتح ہے، خداوند پہ ایمان رکھنے سے ہماری مصیبتیں جو ہے وہ کم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ جو ہے نا، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے میں ایسی کوئی عادت ہے کہ یہ عادت ہماری تھی کہ ہمارے بچے کہیں ایسا نہ کریں، تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو اپنے آپ اندر سے ختم کریں خدا کے کلام کے مطابق. ہم اپنے آپ کو خدا کی راہ پر لے کر آئیں، کیونکہ ہم جو ہے ماں باپ وہ اولاد کے لیے مثال ہے. اور اگر ہم اچھے رہیں گے، خداوند سے جڑے رہیں گے، تو یقیناً ہمارے بچے بھی جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہمیشہ چلیں گے. اور آنے والے وقتوں میں تو مسیحیوں کے لیے بہت سی مصیبتیں ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ مصیبت جو بھی ہو جائے، تنگی جو بھی ہو جائے، لیکن ہم نے خداوند سے جڑے رہنا ہے. ہاللیلویا. اور آج میں دیکھ رہی تھی بچے بڑی اچھی سب نے پرفارمنس کیا اور بڑا اچھا کانفیڈنس تھا، تو یہ سب کریڈٹ جو ہے وہ ماں باپ کو جاتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے خداوند کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کریں، کیونکہ بچے جب اچھا کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے کلام کو پہلے اہمیت دیں.
تو یہ چیزیں تو جب ہم ہمارے بچے خداوند سے جڑے رہیں گے تو یہ چیزیں تو بڑی عام سی ہے، یہ تو ملتی رہیں گی، اور یہ چیزیں فانی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اس بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چرچ لے کے آئیں، ان کو کلام کی باتوں کے ساتھ ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں. اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے گھر میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ہے فیملی پریئر. اگر ہم فیملی پریئر کرتی ہے تو بہت سی جو چیزیں ہیں، بہت سی جو رکاوٹیں ہیں وہ ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فیملی پریئر کرنا سکھائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھائیں، اور خداوند کی باتوں کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ. ان کی بہت سی ایسی سٹوریز ہیں بائبل میں جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور خداوند کے نام کو سارا عزت و جلال دے سکتے ہیں. آج میرا یہ چھوٹا سا میسیج جو تھا وہ والدین کے لیے ہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں خداوند کی بادشاہت کے لیے. اگر ہم میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ختم کریں، اور اپنے بچوں کو بھی تیار کریں کہ خداوند کے ساتھ جڑے رہے اور خدا سے محبت کرے، تاکہ ان کے آنے والے وقت میں وہ جو ہے وہ خدا کے آمد کے لیے تیار رہے. خداوند بہت جلد آنے والا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خداوند کے ساتھ اٹھا لیے جائیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اسی بادشاہت میں ہوں. ہاللیلویا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماں باپ جو ہے خداوند سے جڑے رہے، محبت کرے بچوں سے، اور بچوں کو اچھی اچھی باتیں، اچھے کلام کی باتیں سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں. آمین.